بلا شبہ ہم آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، قیامت کے قائم ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، جنت کا یقین رکھتے ہیں، جہنم کا یقین رکھتے ہیں، وہاں کے جو حالات و واقعات قرآن کریم میں بتائے گئے اس کا بھی یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جو جو نعمتیں عطا فرمائیں گے، جو جو ہمیں بتائی گئی اور جو نہیں بتائی گئی، ہم سب پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اور جہنم کے جو عذابات اور جو سختیاں بتائی گئی ان سب پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہم عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہماری جو عملی زندگی ہے اس کے ساتھ جوڑ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، جب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد قبر میں یا تو راحت ہوگی یا عذاب ہوگا، تیسری چیز نہیں، دو ہی چیزیں کہ قبر میں یا راحت ہوگی یا عذاب ہوگا، اور قیامت قائم ہوگی، ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور قیامت جب قائم ہوگی تو ایک روز جس کو یوم الحساب، یوم الجزاء اور سزا کا دن، مختلف ناموں سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، وہ ایک دن بھی قائم ہوگا اور اس میں اللہ رب العزت ترازو لگائیں گے، اور ترازو لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے جو اچھے اعمال ہیں ان کا بھی وزن فرمائیں گے، اور جو انسان کے مسلمان کے برے اعمال ہیں ان کا بھی وزن فرمائیں گے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ پلسرات قائم ہوگی اور ہر شخص کو پلسرات سے گزرنا ہے، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جہنم کے جو عذاب ہیں وہ انتہائی سخت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، تو ایک بزرگ صحابی بڑی عمر کے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جیسے دنیا کے پتھر ہیں کیا جہنم کے پتھر بھی ایسے ہی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جتنے پہاڑ ہیں ان سب پہاڑوں سے بڑا جہنم کا ایک پتھر ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی جب جہنم آخرت سے متعلق جو سختیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں، قبر کی جو سختیاں ہیں، موت کے بعد کے جو حالات ہیں، جب وہ ان کو سنتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کو بیان فرماتے تھے اور صحابہ اکرام کثرت سے ان کو سنتے تھے، تو یقین کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے تھے کہ بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے گزر جاتی اور آپ ساری رات اس آیت کو پڑھ کر روتے رہتے۔ صحابہ اکرام جب ان کو سنتے ان عذابات کو، تو اب ان کا یقین پختہ تھا کہ یہ جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ بلکہ عجیب حیرت کی بات ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہ آخرت سے متعلق بہت سی جو اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی ہیں ان کو ماضی کے صیغوں سے ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جو زمانہ گزر چکا ہے۔ اب مستقبل کی بات کو ماضی کے صیغے کے ساتھ، ماضی کے جملوں کے ساتھ جب ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مستقبل کی بات پر اس طرح یقین رکھو جیسے ماضی میں کوئی بات واقع ہو چکی ہے، کہ اس کے وقوع میں کوئی شک شبہ باقی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام بہت رویا کرتے تھے، خوب استغفار کیا کرتے تھے،
دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے عذابات، اللہ تعالیٰ کی جو سخت پکڑ ہے اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لیکن آج آپ اگر ہم اپنا امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات دکھائی دے رہی ہے کہ آج امت مسلمہ کا جائزہ لیں گے، اپنا جائزہ لیں گے، اپنا احتساب کریں گے۔ ہم میں سے آج ایک کو چاہیے کہ ہم اپنا بھی احتساب کریں، اپنے اہل و عیال کا بھی احتساب کریں، اپنے عزیز رشتہ داروں کا بھی احتساب کریں، اور جائزہ لیں جب آپ امت کا تو جو حالت ہے اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا ایمان تو ہے کہ قیامت قائم ہوگی، ہمارا ایمان تو ہے کہ موت آنی ہے، ہمارا ایمان تو ہے کہ موت کے بعد مختلف سخت مراحل سے گزرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے یا قبر کا تذکرہ ہوتا تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ آخرت جہنم کے جو سختیاں ہیں، جو وہاں کی وعدیں ہیں، آپ اس پر کس قدر نہیں روتے؟ آپ قبر کے عذاب کا یا قبر کا تذکرہ سن کر آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ فرمایا کہ جو اس منزل سے کامیابی سے گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت کی ساری منزلوں سے اس کو کامیابیوں سے گزار دیں گے، اور جو اس منزل میں پھنس گیا اور یہاں پر اس کو پکڑ نہیں گیا اور یہاں اس کو چھٹکارا نہ ملا تو آخرت کی منزلوں سے جو باقی منزلیں ہیں اس سے بھی پھر وہ چھٹکارا نہیں پا سکے۔ تو میرے بھائیوں، آج ایمان ہے، عقیدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو عملی کردار ہے وہ شاید یہ بتا رہا ہے کہ موت نہیں آنی۔ آج امت مسلمہ کا جو عملی کردار ہے، تاجر تجارت کر رہا ہے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، سود مسلمانوں کے ملکوں میں تیزی کے ساتھ روز بروز بڑھ رہا ہے، جھوٹی قسمیں اور معاملات کی خرابی، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھو، نماز پڑھ کر سو، لیکن آج امت کا 95% حصہ بغیر نماز پڑھے سوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح تیاری کر کے سو کہ صبح تم نماز کے لیے اٹھو، لیکن امت کا 95% صبح کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہماری عملی زندگی ہے، جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ کر نہیں پا رہے، وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے کہ لوگ وہ کام کر رہے ہوں، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا وہاں سے امت کا رکنا نظر نہیں آ رہا۔ یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ شاید یہ امت یہ سبق بھول چکی ہے کہ انہیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے آدمی کو جانا ہے۔ انسان اپنی رہائش کے لیے بہترین مکان بناتا ہے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اس گھر کو چھوڑنا ہے۔ پیار کرنے والی بیوی اور بچے ہوتے ہیں، لیکن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کبھی ان سے جدا بھی ہو سکتا ہوں۔ محبت کرنے والے بھائی، عزیز، رشتہ دار، دوست، احباب ہوتے ہیں، لیکن ایک دن وہ تنہا اس دنیا سے جاتا ہے، اس کو قبر میں اکیلے ہی جانا ہے۔ اور یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے میں یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے، ایسے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت چھوڑ دیں گے، کچھ بھی نہیں پوچھیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آج شاید لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس مر گئے، ختم ہو گئے۔ اگر یہاں تک بھی بات ہوتی کہ جی مر جائیں گے تو کیا ہوا، اتنا ہی ہوگا نا کہ دنیا کی جو
مزے ہیں، دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی بس، یا اگر دنیا کا کوئی غم ہے، کوئی رنج ہے تو وہ ختم ہو جائے گا بس، یہی تک بات ہے۔ اگر یہی تک بات ہوتی پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جی مزے چھوٹ جائیں گے، کوئی غم ہے تو وہ چھوٹ جائے گا، یہاں تک بات ہوتی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ یہاں تک بات نہیں ہے، بات اس سے آگے بڑھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے جو تمہیں زندگی دی تھی بتاؤ کہاں گزاری، ہم نے تمہیں طاقت دی تھی وہ طاقت کہاں گزاری، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی وہ اپنی جوانی اور جوانی کے رعنائیاں تم نے کہاں گزاری، ہم نے تمہیں مال دیا تھا وہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، اس سب کی پوچھو، حقوق کے بارے میں پوچھو گی کہ تم جو والدین کے حقوق تھے اس کے بارے میں بتاؤ، جو ہمسائے کے حقوق تھے اس کے بارے میں بتاؤ، جو بیوی اور شوہر کے حقوق تھے اس کے بارے میں پوچھو، نماز کا حساب ہوگا، روزے کا حساب ہوگا، زکوٰۃ کا حساب ہوگا، حج کا حساب ہوگا۔ نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موعد